أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 45 سے 48۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا۔ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ سب سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مشرکین کی، کفار کی ضد، ہٹ درمی اور حق کو، قرآن کو سن کر اس سے نفرت، اس سے اعراض اور اس سے بدکنے کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اس ضد، ہٹ درمی اور اس اعراض اور اس فرار نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی، جیسے اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں فرمایا صم بکم عمی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس سے ملتی جلتی بات اس آیت کریمہ میں بھی بیان فرمائی۔ جب کوئی انسان حق بات کو سننے، سمجھنے، دیکھنے، پرکھنے کے بعد بھی اپنی کسی ضد کی وجہ سے، اپنی کسی ہٹ درمی کی وجہ سے، کسی دوسرے کے ساتھ اپنی کسی مخالفت کی وجہ سے یا حسد اور جیلسی کی وجہ سے حق بات کو قبول نہیں کرتا، انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت آئندہ کے لیے اس شخص کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، اور آیت زیر تفسیر کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کے اور قرآن کے، ایسے ضدی اور ہٹ در لوگوں کے اور حق کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتا ہوں۔ وہ پردہ، وہ رکاوٹ بظاہر تو اللہ کی طرف سے مقرر کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں اس پردے اور اس بیریئر کا اصل سبب وہ ضدی لوگ خود ہوتے ہیں۔ جو شخص ضد کر رہا ہوتا ہے، در حقیقت یہ اس کی ضد، ہٹ درمی اور اس کی انا ہی کا پردہ ہوتا ہے جو درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔
اور پھر بدقسمتی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، وہ اس اپنے اور حق کے درمیان حائل ہونے والے پردے کے متعلق فکر مند نہیں ہوتے، فکر کی بجائے انہیں تو الٹا فخر ہوتا ہے، فخر سے بیان کرتے ہیں. جیسے اللہ پاک نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ فرمانا قالوا قلوبنا غلف، تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا دل تو ایک پردے میں ہے، غلاف میں ہے، لپٹا ہوا ہے، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور قرآن کی آیات کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ہم گویا کہ حق پروف ہیں، حق پروف ہیں، حق ریزسٹنٹ ہیں کہ ہم پہ ان کی کوئی بات اثر نہیں کرتی. بڑے فخر سے بیان کرتے. تو اللہ پاک نے وہاں قالوا قلوبنا غلف کے بعد کیا فرمایا؟ بل لعنہم اللہ، یہ تو اللہ پاک نے ان پر ایک لعنت فرمائی تھی ان کی کرتوتوں اور ان کی حرکتوں کی وجہ سے، اور وہ اس کو بطور فخر بیان کر رہے ہیں کہ جی میں نہیں کبھی ان کی باتوں میں آیا، میں نے نہیں کبھی ان کی باتیں سنی. یہ کوئی فخر والی بات نہیں ہوتی. حق بات کو نہ سننا، قرآن کو نہ سننا، حدیث کو نہ سننا، یہ فخر نہیں ہوتا، یہ تو بدبختی ہوتی ہے. بدبختی، یہ تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے، یہ تو صم بکم عمي ہوتا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے مہر ہوتی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے اس کے اور حق کے درمیان ایک پردہ اور ایک رکاوٹ ہوتا ہے جو فزیکلی کسی کو نظر نہیں آتا لیکن حقیقت میں وہ موجود ہوتا ہے معنوی اعتبار سے. اللہ اکبر. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پہلی آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے. وَإِذَا، اور جب قرأت، تو پڑھتا ہے، القرآن، قرآن، اے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں ان کافروں کی آبادیوں میں اور حرم پاک کے گرد و نواح میں یا اپنے گھر میں یا کسی بھی جگہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جعلنا، تو ہم بنا دیتے ہیں، ہم بنا دیتے ہیں، بینا کا، آپ کے درمیان، و بینا، اور درمیان، الذین، ان لوگوں کے جو لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے، بالآخرۃ، آخرت پر، جو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، جو آخرت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم آپ کے اور ان کے درمیان ایک حجاب بنا دیتے ہیں. کیا بنا دیتے ہیں آپ کے اور ان کے درمیان؟ حجابن، ایک پردہ. نکرہ ہے، تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں. حجاب، ایک پردہ. مستورا، پوشیدہ، مستور، چھپا ہو. اور یہ دونوں الفاظ عورتوں کے متعلق بھی ہیں. حجاب، عورتیں حجاب کرتی ہیں نا، پردہ، اور عورتوں کو مستورات بھی کہا جاتا ہے. مستورات، مستور کی جمع مستورات. مستور کا معنی بھی یہی ہوتا ہے جس کو چھپایا جائے، چھپائی ہوئی چیز. بہرحال یہاں یہ عورتوں کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوا، ویسے میں نے ان الفاظ کو یاد رکھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ان کی ڈیٹیل بتائی. تو ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے اور ان کے درمیان کیا بنا دیتے ہیں؟ حجابا مستورا، ایک پوشیدہ پردہ، کنسیلڈ پارٹیشن، مخفی پارٹیشن اور پردہ بنا دیتے ہیں. بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ خود ہی بنا دیتے ہیں، جیسے کوئی سبب بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، چونکہ اللہ پاک ہر چیز کے خالق ہے نا، اس لیے ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف بھی کی جا سکتی، لیکن اس کا سبب انسان خود بنتا ہے. زد ہٹ درمی، میں نہ مانوں، میرا کوا سفید ہے. اگر انسان ان باتوں پہ اڑا رہے، ڈٹا رہے، تو پھر واقعی اس کے اور حق کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے. اور پھر اگلی
آیت کے آغاز میں بھی اللہ پاک نے اسی چیز ہی کی کچھ وضاحت فرمائی. فرمایا وجعلنا، اور ہم نے بنا دیے ہیں، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، اکنتن، کئی پردے. کئی کا لفظ دو زبروں کی وجہ سے، اکنتن کئی پردے. ویسے بھی یہ جمع کا لفظ ہے، کنان کی جمع ہے پردہ، اور اس کی جمع کنان کی جمع اکنہ. وجعلنا علی قلوبہم اکنتن، اور ہم نے ان کے دلوں پر کئی پردے ڈال دیے ہیں یا پردے بنا دیے ہیں. وہی جو انہوں نے کہا تھا قالوا قلوبنا غلف، ان کہ اس بات سے پردے بنا دیے ہیں کہ یفقہوا، وہ سمجھیں، ہو اسے، ہو کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ قرآن کی طرف، کہ وہ اسے سمجھ سکیں. یعنی سمجھنے سے پردے ڈال دیے، سمجھنے سے پردے حائل کر دیے ہیں. پورے جملے کا ترجمہ سنیے. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ہم نے ان کے دلوں پر کئی پردے بنا دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھیں. بظاہر ایسا لگ رہا ہے جیسے سمجھنے کے لیے پردے ڈالے ہیں، نہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ سمجھنے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے، سمجھنے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ہم نے ان کے اور حق کے درمیان پردے ڈال دیے ہیں. لیکن یہ پردے شروع میں نہیں ڈالے جاتے، یہ مہریں آغاز ہی میں نہیں لگائی جاتی. بار بار مہلتیں دینے کے بعد، چانسز دینے کے بعد، حجت اور دلیل پوری کرنے کے بعد اللہ رب العزت یہ مہریں لگاتے ہیں اور یہ فیصلے فرماتے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم. اور یہ سٹیج اس وقت آتی ہے جب انسان حق بات کو مسلسل ٹھکراتا رہتا ہے، مسلسل حق کو جھٹلاتا رہتا ہے، ٹھکراتا رہتا ہے، اس سے اعراض کرتا رہتا ہے، منہ موڑتا رہتا ہے. بات سمجھ آ گئی تو مان لو، بات سمجھ آ گئی تو اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور اپنا بلیف اور اپنا ایمان درست کر لو. اور اگر سمجھ آ گئی تو پھر اس پہ عمل کرو. نہ دیکھو اپنے مفادات کو، نہ دیکھو کہ سامنے سنانے والا کوئی آپ کا مخالف ہے، نہ سوچو کہ سنانے والا دوسرے فرقے کا ہے، نہ سوچو کہ سنانے والا دوسری پارٹی کا ہے، دوسرے خاندان کا ہے. نہیں، نہ سوچو کہ سنانے والا کوئی کمی ہے. ایک دفعہ میں اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو کچھ 2-3 بزرگ تھے جو پہلی صف کے نمازی ہیں، اکثر اذان بھی کہتے ہیں. تو وہ ایک ہمارے شہر کے بہت بڑے عالم دین تھے. اب تو وہ وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. تو ان بزرگوں کا جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے وہ عالم نہیں تھے، بس تیر تکا مارنے والے دین کے مسئلوں میں. اور وہ عالم دین تھے، شیخ القرآن تھے، شیخ الحدیث تھے، اور مفتی تھے، اور باعمل تھے. تو اب ان کو ان کے کسی مسئلے سے اختلاف تھا. اب مسئلے سے اختلاف کے لیے جواز کس چیز کو پیش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کس طرح مطمئن کر رہے ہیں. میں پاس بیٹھا ہوں کیونکہ میں نے بھی اس مسئلے پر عمل کیا تھا. میں بھی وہاں کبھی جمعہ پڑھا دیتا تھا، کبھی جماعت کرا دیتا تھا. تو وہ شیخ صاحب کا نام لے کر کہنے لگے کہ او کمیار، او کمیار سے نعوذ باللہ من ظالم، انا للہ و انا الیہ راجعون. اگلی مسجد میں نماز پڑھنے سے اور اقامت اور اذان کہنے سے دماغ کا فطور درست نہیں ہوتا، دماغ سے جہالت نہیں نکلتی جب تک انسان اس جہالت کو نکالنے کی خود کوشش نہ کرے. اگر وہ کمیار ہے، وہ آپ کے نزدیک جو بھی ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کو دکھا دیا عزت دے کر عرب و عجم میں لوگوں کے
دلوں کی محبتوں کا محور اور مرکز بنا کے دکھا دیا کہ میرے نزدیک ان ذاتوں شرطوں کی کوئی اہمیت نہیں. کوئی بھی کسی بھی ذات کا شخص، کسی بھی قبیلے کا، کسی بھی برادری کا، وہ اگر آگے بڑھ کر دین سیکھ لیتا ہے، قرآن اور حدیث کا علم سیکھتا ہے، عالم بن جاتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، تو میں اسی کو معزز کر دیتا ہوں. ذاتیں، برادریاں، ان کی بنیاد پہ اللہ کسی کو عزت نہیں دیتے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سے عزت والا، وقار والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو، جو زیادہ پھونک پھونک کر زندگی گزارنے والا ہو، باعمل ہو، متقی پرہیزگار ہو. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مختلف باتیں شیطان نے ہمارے ذہنوں میں ڈالی ہوتی ہیں حق بات کا انکار کرنے کے لیے. کبھی سوچا کہ یہ میرے مسلک کا نہیں ہے، کبھی سوچا یہ میری گلی محلے کا نہیں ہے، کبھی سوچا کہ یہ میری پارٹی کے مخالف پارٹی کا ہے. کبھی کوئی بہانہ اور کبھی کوئی بہانہ حق کو ٹھکرانے کا. حق کہیں سے بھی مل جائے فوراً قبول کر لو، یہ سمجھ کے کہ یہ بات تو اللہ کی ہے نا، بتانے والا چلو جو بھی ہے. حق بات تو شیطان بھی بتا گیا تھا نا، ایک دفعہ آیت الکرسی کے بارے میں بتا گیا تھا نا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آئندہ یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں بھائی آئندہ تم نے آیت الکرسی نہیں پڑھنی، کیونکہ شیطان بتا گیا. آپ نے کہا کہ ہے تو جھوٹا ہی تھا لیکن بات سچی بتا. اللہ اکبر. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ہم نے ان کے دلوں پر کئی پردے بنا دیے، لیکن سبب وہ خود ہیں. اور ہم نے ان کے دلوں پر کئی پردے بنا دیے ہیں اس سے کہ وہ اسے سمجھیں. وَفِي آذَانِهِمْ، اس کا مطلب یہ کہ آئندہ وہ سمجھ نہیں سکیں. یعنی اب موریں لگ گئی ہیں، پردے عائل ہو گئے، فیصلہ ہو گئے، اب کے بعد نہیں وہ سمجھ سکے، کیونکہ سمجھنے کی مہلت اب ختم. وَفِي آذَانِهِمْ، اور ان کے کانوں میں، اذن کان، اذان بھی اسی سے ہے، اذن کی جمع آذان. وَفِي آذَانِهِمْ، اور ان کے کانوں میں وقرن، بوجھ ہے، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. بوجھ سے مراد یہاں بہرا پان. جیسے کان میں کوئی چیز ڈال دے آدمی تو کان میں بوجھ محسوس ہوتا ہے نا بندے. کان میں کوئی چیز ڈال لیں گے تو پھر آپ کو سنائی تو نہیں دے گا، آپ کو بوجھ محسوس ہوگا کان. وفی آذانہم وقرن، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، ڈیفنس، یعنی بہرے ہیں. بظاہر تو کان لگے ہوئے ہیں لیکن سمجھو بہرے ہیں. اس لیے کہ جب ان چیزوں سے کام نہیں لینا جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی. آنکھیں تو دی تھی حق کو دیکھنے کے لیے، مشاہدہ کرنے کے لیے، کان تو دیے تھے حق بات کو سننے کے لیے، حق بات پہ غور و فکر کر کے اس کو تسلیم کرنے کے لیے. لیکن جب ان چیزوں سے وہ کام ہی نہیں لینا. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. اللہ پاک نے فرمایا ان کے کان تو ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں، آنکھیں تو ہیں دیکھتے نہیں، دل تو ہیں لیکن اسے سمجھنے سوچنے کا کام نہیں لیتے. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. اور اس کے بعد اللہ پاک ان مشرکوں کے دلوں اور حق کے درمیان جو اللہ نے پردہ ڈالا ہے نا، اس کا ایک سبب بھی بیان کر دیا. فرمایا کہ ان کا حق سے اعراض اس حد تک پہنچا ہوا ہے، حق سے اس حد تک دشمنی ہے کہ کبھی قرآن مجید میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی آیت آتی ہے، بلکہ اکثر ہی آتی ہے، جس میں اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا تذکرہ ہوتا ہے. اس اللہ کی عظمت کے، اس کی شان کے، اس کی بلندی کے، اس کے کمالات کے، اس کی قدرتوں طاقتوں کے تذکرے ہوتے ہیں. ان مشرکوں کی تو جان جاتی ہے، ان کے چہرے تو بگڑ جاتے ہیں، ان کے دل تو تنگ پڑ جاتے ہیں کہ ہائے ہائے یہ ایک اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے. بڑی تکلیف ہوتی ہے نا. کائنات کی سب سے بڑی سچائی توحید ہے
اور توحید پر ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے جیسے ان کا دل بند ہونے لگا. سورہ زمر آیت نمبر 45 میں اللہ پاک نے مزید تفصیل بیان کی. بڑی وضاحت سے اللہ نے فرمایا وہاں کہ جب اور الہوں کے تذکرے ہوتے ہیں نا اللہ کے علاوہ، جو اللہ کے لوگوں نے شریک بنائے ہوئے ہیں، جب ان کی کوئی شان و عظمت بیان ہوتی ہے، ان کے کوئی کمالات چاہے وہ لوگوں نے خود ہی گڑھے ہوں، وہ جب بیان ہوتے ہیں نا اس وقت تو ان کے چہرے کھل کھلا اٹھتے ہیں، کھل جاتے ہیں، ان کے چہروں پہ مسرت خوشی. یہ ہے ایک بہت بڑا سبب کہ جب حق سے اس قدر دشمنی ہوگی، توحید سے اس قدر نفرت ہوگی اور شرک سے اس قدر پیار ہوگا، تو پھر حق بات کی ان کو کیا سمجھ آئے گی. اللہ اکبر. فرمایا وَإِذَا، اور جب ذکرتا، تو ذکر کرتا ہے، ذکرتا، ذکرتی، ذکرتو، وَإِذَا ذَكَرْتَ، اور جب تو ذکر کرتا ہے، مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ہم ترجمہ کریں گے وَإِذَا ذَكَرْتَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تذکرہ کرتے ہیں، جب آپ ذکر فرماتے ہیں، اور رب کا، اپنے رب کا، فی القرآن، قرآن کی شکل میں، قرآن میں ذکر کرتے ہیں، مراد ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں پھر رب کا ذکر آتا ہے، رب کی توحید آتی ہے، رب کے کمالات آتے ہیں. اللہ اکبر. وحدہ، اس اکیلے کا، اللہ کا بھی ذکر کر لو، ساتھ ان کے معبودوں کا بھی کر لو، پھر ان کو کوئی تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ساتھ یہ لفظ آتے ہیں کہ وہ اکیلا ایسے ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، من دون اللہ، اس طرح کے جب الفاظ آتے ہیں نا کہ جس میں اکیلے اللہ کی بڑائی بیان ہوتی، اس وقت کیا ہوتا ہے. فرمایا ولو، تو وہ پھر جاتے ہیں، منہ موڑ لینا، ولو، وہ پھر جاتے ہیں، علی ادبارہم، اپنی پیٹھوں پر. ادبار دوبر کی جمع ہے، پیٹھ کو کہتے ہیں، بیک کو. ولو علی ادبارہم، وہ اپنی پیٹھوں پر پھر جاتے ہیں. پیٹھ پر پھرنا، ایڑیوں پر پھرنا بھی ایک محاورہ ہے. ایڑیوں پر پھر جانا، جیسے آدمی پورا پاؤں زمین پر نہ لگائے بلکہ صرف ایڑی لگائے، باقی پاؤں اٹھا لے آگے. ایڑی لگا کے تو گھومنا بڑا آسان ہوتا ہے ایڑی کے اوپر، کتنی جلدی آدمی 180 کا اینگل یا 360 کا اینگل گھوم جاتا ہے. تو ایسے ہی یہاں کیا فرمایا، علی ادبارہم، اپنی پیٹھوں پر پھرنا. پیٹھوں پر پھرنا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسے آپ کسی کی طرف منہ کیے ہوئے، تو جب آپ منہ تھوڑا سا پھیریں گے تو پھر پیٹھ ان کی طرف نہیں ہوگی، بیک ان کی طرف نہیں ہوگی، تھوڑا سا منہ پھیرنے سے نہیں ہوگی. اور 90 کا اینگل ہو گیا، اور پھر جب آپ 180 کے اینگل پہ پھر دیں گے پھر آپ کی بیک ان کی طرف ہو جائے. تو اس کو کہتے ہیں ایسا پھرنا کہ جس میں پشت، بیک ان کی طرف ہو جائے. ولو علی ادبارہم، تو وہ اپنی پیٹھوں پر پھر جاتے ہیں، نفورا، بدکتے ہوئے. نفورا، اس پر 2 زبانیں جو آئی ہیں نا، اس کی وجہ سے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں اس حال میں کہ وہ بدک رہے ہوتے ہیں، یعنی حالت بیان کرنے کے لیے 2 زبانیں آئی ہیں، حال بیان کرنے کے لیے. نفورا، بدکنے کی حالت میں، بدکتے ہوئے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ ویسے نارمل روٹین سے اپنی بیک کسی کی طرف کر دیتا ہے اور منہ دوسری طرف کر لیتا ہے، لیکن یہاں یہ مقصد نہیں ہے. یہاں وہ اس وجہ سے اپنا منہ پھیرتے ہیں اور پشت، بیک حق کی طرف یا حق بیان کرنے والوں کی طرف کر لیتے ہیں کہ وہ حق والے جو حق بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، جو قرآن سنا رہے ہوتے ہیں، جو اللہ کی توحید کی آیات پڑھ کے بتا رہے ہوتے ہیں، ان سے ان کو الرجی ہوتی ہے، توحید سے ان کو الرجی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے وہ منہ ادھر پھیر لیتا ہے. نفورا، بدکتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، فرار اختیار کرتے ہوئے. یہ ایک ٹیسٹ ہے جو ان آیات میں بیان ہوا ہے توحید اور شرک کے حوالے سے.
میں اور آپ بھی اپنا اپنا ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اگر تو اللہ وحدہ لا شریک کے تذکرے ہوں، اس کی توحید کے تذکرے ہوں، اس کی وحدانیت کے تذکرے ہوں، اس کے کمالات، اس کے عجائبات، ان کے تذکرے ہوں کہ وہ اکیلا ہی معبود ہے، اور میرے چہرے پہ مسرت اور خوشی دیکھنے کو ملتی ہے، میرا دل خوش ہوتا ہے، مجھے سکون ملتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی بڑی رحمت ہے. اور اگر اس کے کام الٹ ہے کہ اللہ کے علاوہ دیگر ہستیوں کے کمالات بیان ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں، اور ایک اللہ کی توحید بیان ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں تنگی محسوس کرتا ہوں، سمجھ جائیے کہ انتہائی خطرے والی بات. سمجھ جائیے کہ پردہ حائل ہو چکا ہے. اللہم لا تجعلنا. آخری 2 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے کفار کی ایک اور ہٹ درمی کا تذکرہ فرمایا، جس کی وجہ سے پردے حائل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مہریں لگتی ہیں. اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہ یہ ہے کہ مشرکین جب اکیلے آپس میں بیٹھتے، مشورہ کرتے، میٹنگ کرتے، سرگوشی کرتے، 2 بندے یا 3 یا 4، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ان کی جب میٹنگ ہوتی تو اس کے اندر وہ مشاورت کرتے کہ بھائی اب کیا کہنا ہے لوگوں کو، عوام کو بھی تو کچھ بتانا ہے نا. تو عوام کو اگر ان سے دور کرنا ہے، متنفر کرنا ہے، تو کوئی موقف تو ہونا چاہیے نا ہمارا متفقہ. تو اس طرح کی وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں تبصرے کرنے کے لیے، یعنی مشاورت کرتے ہیں. اب جب وہ مشاورت کرتے ہیں نا تو ان سب کی رائے مختلف ہوتی ہے. ایک کہتا ہے کہ ایسے کرو، لوگوں کو کہو کہ یہ شاعر ہے، اس لیے اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شاعروں کو تم پہلے جانتے ہو، شاعروں کا کلام تم سنتے ہی رہتے. تو یہ جو قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا ہے نا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ در حقیقت شاعر ہے، تو یہ کلام بنا کے تمہیں سنا دیتا ہے، لہذا متاثر ہونے والی کیا بات ہے. ایک بندہ یہ بات کرتا ہے تو پاس بیٹھے کھڑے 10 بندے، 10 اور سردار اس کی تردید کر دیتے. کیسی بات کر رہے ہو، کوئی عقل کو ہاتھ مارو، یہ شاعروں والا کلام ہے؟ ایسے شاعروں کی تو بے تکی باتیں ہوتی ہیں، مبالغے ہوتے ہیں، یہ شاعروں والا کلام، یہ بات ہماری درست نہیں ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. اچھا چلو ٹھیک ہے جی، آپ بتاؤ. پھر کوئی دوسرا کہتا ہے ایسے کرو، تم کہو یہ مجنون ہے، دیوانہ. تو دوسرے کہتے ہیں کیسی بات کرتے ہیں، مجنون دیوانے کیا لوگوں نے دیکھے نہیں ہوئے؟ ایک دیوانہ، ایک پاگل، ایک مجنون، کس طرح کا شخص ہوتا ہے؟ وہ تو بنارمل شخص کو کہتے ہیں. تو جو شخص محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے گا، ملے گا آپ کو، اسے کیسے ہم یہ بات منائیں گے کہ آپ مجنون ہیں؟ کسی صورت نہیں مانیں گے. دوسرے تردید کر دیں. تیسرا کہتا ہے چلو جی اس طرح کرو، تم کہو یہ جادوگر ہے، اس کی بھی تردید ہو جاتی مجلس. اور پھر جادوگروں والا بھی اس میں کوئی کام. کوئی کہتا اچھا چلو یہ کہہ دو وہ خود جادوگر نہیں ہے لیکن اس پر کسی نے جادو کیا ہوا، ساحر نہیں تو مسحور کہہ لو، جادوگر نہیں تو جادو زدہ کہہ لو کہ اس پر جادو ہو گیا، اس لیے یہ الٹی سیدھی باتیں کہا. اللہ اکبر. تو اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی آپ کے متعلق مختلف باتیں اور مختلف موقف اختیار کرنا، یعنی آپس میں اختلاف ہے، خود کسی بات پر جمع نہیں ہو پا رہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے موقف میں کوئی جان نہیں، بس ایسے مخالفت برائے مخالفت کر رہے ہیں. تو ان کی سرگوشیاں اور ان کے تبصرے یہ سب بتا رہے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں اور یہ صرف ضد برائے ضد میں مبتلا ہے. نحن اعلم، ہم زیادہ جاننے والے ہیں، اعلم زیادہ جاننے والے ہیں.
عالم جاننے والا، علیم بہت زیادہ جاننے والا، اور اعلم زیادہ جاننے والا، کمپیریٹو ڈگری یا سپرلیٹو ڈگری. نحن اعلم، ہم زیادہ جاننے والے ہیں، بازربی کو، کس کو؟ ما جو یستمعون، اس کو جو وہ غور سے سنتے ہیں. یستمعون، یسمعون کا معنی وہ سنتے ہیں، اور یہ زائد حروف آگے ہیں سین تا وغیرہ، تو اس کی وجہ سے معنی میں کچھ اضافہ ہوگا. غور سے سننا اس کا معنی ہوگا. یستمعون، وہ غور سے سنتے ہیں. ہم اس کو زیادہ جاننے والے ہیں جس کے ساتھ وہ اسے غور سے سنتے ہیں. کس کو؟ قرآن کو. یستمعون، وہ غور سے سنتے ہیں، بھی، اس کو. ہی ضمیر یا ہو ضمیر لوٹ رہی ہے قرآن کی طرف یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اللہ فرماتے ہیں جب یہ کافر مشرک مخالف کبھی چھپ کر اور کبھی سر عام بڑا کان لگا کے آپ کے کلام کو، آپ کی تلاوت کو سن رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم انہیں زیادہ بہتر جان رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم دلوں کو بھی جانتے ہیں. ہمیں ان کی نیت کا پتہ ہوتا ہے. یہ قرآن سمجھنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے نہیں سن رہے، یہ تو شرارتی ٹولہ ہے. یہ سمجھنے، ایمان لانے کے لیے، ماننے کے لیے نہیں سن رہے ہیں. نحن اعلم بما یستمعون به، ہم اس کو زیادہ جاننے والے ہیں، یعنی اس نیت کو جس کے ساتھ وہ اسے غور سے سنتے ہیں. اذ یستمعون، جب بھی وہ کان لگا کر سنتے ہیں، الیک، آپ کی طرف. یہ جب بھی آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں نا، تو ہم اس نیت کو زیادہ جاننے والے ہیں جس کے ساتھ وہ اسے، قرآن کو غور سے سنتے ہیں. وَإِذْ هُمْ، اور جب وہ نجوا، سرگوشیاں کرتے ہیں. ہم اس وقت بھی ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتے ہوتے ہیں. اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، جب ظالم کہہ رہے ہوتے ہیں. تنہائی میں سرگوشیاں کرتے ہیں نا ایک دوسرے سے، تو اس وقت یہ ظالم کہہ رہے ہوتے ہیں. اگر ان کا معنی تھا اگر، لیکن جملے میں الا آ جائے تو پھر ان کا معنی نہیں. ان تتبعون، نہیں تم پیروی کرتے، الا مگر، رجلا مسحورا، ایک ایسے آدمی کی جو جادو زدہ ہے، جس پر جادو کیا گیا. یہ اللہ پاک نے ان کا صرف ایک موقع بھی یہاں بیان کیا، دیگر مقامات پہ اور حدیث کے اندر اور سیرت کی کتابوں میں دیگر چیزیں بھی موجود ہیں. قرآن میں بھی دیگر چیزیں موجود ہیں، کبھی آپ کو شاعر کہتے، کبھی کچھ کہتے. ایک بات کا صرف یہاں تذکرہ فرما دیا، اور اگلی آیت میں جنرل ان کی ساری باتوں کا تذکرہ کر دیا، اشارہ کر دیا ان کی طرف. انظر، دیکھ، کیف، کیسے، ضربو، انہوں نے بیان کی، لاکا، آپ کے لیے، الامثال، مثالیں. دیکھ انہوں نے کس طرح تیرے لیے مثالیں بیان کی. یعنی کبھی جادوگر، کبھی شاعر، کبھی مجنون، کبھی جادو زدہ. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود ہی غور کر لیں کہ یہ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں. یعنی آپ کو کن کن کے مثل قرار دے رہے ہیں. کبھی جادوگروں سے ملا دیتے ہیں، کبھی مجنونوں سے ملا دیتے ہیں، کبھی کسی سے ملا دیتے ہیں. تو ذرا آپ دیکھیے تو صحیح، غور تو کیجئے کہ یہ کس طرح آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں. فَبَسْلُوا، وہ گمراہ ہو گئے. وہ اصل بات یہ ہے کہ یہ رستے سے ہٹ گئے، یہ اصل پگڈنڈی سے اتر گئے، ڈی ٹریک ہو چکے ہیں اپنی ضد، انا، ہٹ کرنے کی وجہ. فَزَلُّوا، پس وہ گمراہ ہو گئے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، پس نہیں وہ استطاعت رکھتے، پس نہیں وہ استطاعت رکھتے، سبیلا، کسی راہ پر آنے کی. پس وہ کسی راہ پر آنے کی استطاعت نہیں رکھتے. اب وہ کسی سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے. اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ جس طرح کی باتیں بیان کر رہے ہیں نا آپ کے متعلق، آپ کے اوپر جس طرح کے یہ القابات فٹ کر رہے ہیں، اس پر تو یہ خود مطمئن نہیں ہے. یہ اپنے پیروکاروں کو، فالوورز کو جا کر بتائیں گے، وہ کس طرح مطمئن ہوں گے؟
لہذا یہ کسی کو اب غلط رستے پر چلانے کی استطاعت نہیں رکھتے ان باتوں کو بیان کر کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ جیسے آج دنیا کے کافر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پھیلنے سے خائف ہو کر کیا کرتے ہیں؟ آپ کے خاکے شائع کرتے ہیں، کبھی قرآن کو جلاتے ہیں، اور آئے روز ہی انہوں نے یہ کام پکڑ لیا ہے۔ تو کیا ایسا کرنے سے وہ لوگوں کو سیدھے رستے سے روکنے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب ہے کہ لا یستطیعون سبیلا، وہ کسی راہ پر نہیں آ سکتے یا وہ کسی راہ پر لانے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی اپنی کسی غلط راہ پر لوگوں کو لانا چاہتے ہیں تو ان کی باتوں میں جان ہی کوئی نہیں، ان کے موقف کے اندر کوئی جان ہی کوئی نہیں ہے، تو کوئی کس طرح ان کے کہنے پر سیدھا راستہ چھوڑ کر ان کے پیچھے چلے گا؟ بہت مشکل کام۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی قرآن اور حدیث کو تعصب سے خالی ہو کر پڑھتا ہے وہ باوجود ان کافروں کی ساری سازشوں، شرارتوں کے، کوششوں کے، وہ اسلام قبول کر لیتا، باز نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ حق کو قبول کرنے کی ہمیں ہمت عطا فرمائے، ضد، ہٹ درمی، انا سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ہر قسم کے پردوں سے ہمارے دلوں کو اللہ محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔